ہمارا 7واں پیریڈ ہے تجویدی قواعد، قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ مخارج پر ہے کہ مخارج، حروفوں کے مخارج، حروف نکلتے کہاں سے ہیں؟ منہ کے حصے سے نکلتے ہیں، گلے کے حصے سے نکلتے ہیں، سینے کے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ حروف نکلتے کہاں سے ہیں؟ تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 4 حروف شجریہ، پڑھو حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں۔ سٹاپ۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ اس کا جو مخرج ہے زبان کا درمیان والا حصہ، مثال کے طور پر یہ آپ کی زبان ہے، اس کا درمیان والا یہ حصہ، زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ لگے۔ یہ زبان، یہ اوپر تالو ہے، درمیان والا حصہ تالو کے ساتھ لگے، یہ جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ اگر ان حروفوں کی صحیح ادائیگی کرنی ہو تو ان پر جزم لگا دو، اس سے پہلے کوئی حرکت رکھ دو تو یہ صحیح ادائیگی ہو جائے گی۔ ہم اب جیم پر جزم رکھتے ہیں، پہلے کوئی حرکت رکھتے ہیں، حمزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ جیم پر جزم، حمزہ زبر جیم، اج، حمزہ زبر جیم، اج۔ زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگ رہا ہے نا، یہ اس کا مخرج ہے۔ دوسرا ہم پڑھتے ہیں شین، حمزہ زبر شین، اش۔ زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے لگا۔ اسی طرح حمزہ زبر یا، ای، یہ حروف مدہ میں سے اب خالی اس کو یا پڑھتے ہیں۔ یا لامون کے بولتے ہیں نا لفظ، یا لامون، یا درمیان لگ رہا ہے۔ اگر ہم بولیں نا ای کے درمیان میں ای وہ منہ کے خالی حصے سے، یا ای وہ حروف مدہ میں وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جو ہم نے حروف ہوائیہ پڑھ لی ہیں۔ یہ خالی یا جس پر حرکت ہو۔ اگلا ہمارا ہے مخرج نمبر 5، کیونکہ ہم نے مخرج میں 1، 2، 3 کل پڑھ لیے تھے۔ مخرج نمبر 5 حرف ضاد، زبان کی کروٹ۔ حرف ضاد لفظ ہے نا، صاد اور زاد، زاد کے مخرج میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر یہ زبان ہے، اس نے کہا کہ زبان کی کروٹ، یہ ہوتی ہے کروٹ، یہ جو حصے ہوتے ہیں نا سائیڈ، یہ ہوتی ہے کروٹ۔ زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں جانب داڑھوں کو لگے۔ اوپر ڈال لو، اوپر والے داڑھوں کو لگتے ہیں۔ زبان کی کروٹ اوپر دائیں یا بائیں جانب، یہ زبان داڑھوں کو لگے۔ داڑھوں کے کیا مراد ہوتا ہے؟ جڑ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ یہ داڑھیں، ہاں نا، ہاں، تو یہ داڑھوں کو لگے۔ اب دیکھو پڑھو، زاد، حمزہ زبر زاد، از، از، زبان لگ رہی ہے، اوپر کے داڑھوں کو لگ رہی ہے، دائیں یا بائیں جانب لگے، یہ تو یہ اس کا صحیح مخرج ہوتا ہے۔ حروف تہجی جو کہ 29 ہیں، سب سے موٹا حروف یہی ضاد ہے، ٹھیک ہے، سب سے موٹا حروف یہی ضاد ہے۔ اگلا جو ہمارا مخرج ہے مخرج نمبر 6 حروف زلقیہ۔ حروف زلقیہ 3 ہوتے ہیں، حروف شجریہ بھی 3 ہے، حروف زلقیہ بھی 3 ہے، حروف مدہ بھی 3 ہے، حروف ہوائیہ بھی 3 ہے، حروف زلقیہ بھی 3 ہے۔ را، لام، را، نون، لام، را، نون۔ ایک اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک، نوک ہوتی ہے آگے والا حصہ، نوک، زبان کی نوک اوپر 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ اوپر کے ہمارے 4 دانت ہیں نا، گنتی کر لو، 1، 2، 3، 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے 4 دانت ہے، یہ زبان ہے اور یہ زبان کی نوک ہے۔ اب اوپر کے یہ 4 دانت ہے نا، اس کے مسوڑوں کے ساتھ لگے۔
ٹھیک ہے نا. اس کے مسور آپ پڑھتے ہیں حمزہ زبر لام ال. ال جب بول رہے ہیں نا تو ذرا غور کرو, یہ زبان کی مسوروں کے ساتھ لگ رہی ہے نا, یہ اس کا مخرج ہے. حمزہ زبر را ار, زبان لگی اوپر اسی جگہ پر لگی. اگلا نون حمزہ زبر نون ان, ان تو بڑی واضح لگتی ہے زبان. یہ 4 دانتوں کے مسوروں کے ساتھ آپ کی زبان کی نوک لگ رہی ہے. اگلا جو ہمارا مخرج ہے یہ مخرج نمبر 7 ہے حروف نطعیہ. حروف نطعیہ سب مل کر بولو, حروف نطعیہ. حروف نطعیہ بھی 3 ہے, تا دال تا. زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کو لگے, زبان کی نوک ادھر 4 دانتوں کو لگنی ہے, ادھر 2 دانتوں کو لگنی ہے. حروف نطعیہ میں 2 دانتوں کو لگنی ہے, حروف زلقیہ میں 4 دانتوں کو لگنی ہے. اور لگنی دانتوں کو ہے, مسوڑوں کو نہیں لگنی. پیچھے ہم نے پڑھا مسوڑوں کو لگے, اس میں ہے دانتوں کو لگے. زبان کی نوک, یہ زبان ہے. اب یہ نوک, اب اس کے درمیان والے جو دانت ہے نا, اوپر کے درمیان والے جو دانت 2, اس کو آپ کی یہ نوک لگے گی. حمزہ زبر طاعت, دانت کو لگی زبان کی نوک دانت. حمزہ زبر دال اد, حمزہ زبر طاعت, یہ دیکھو اب آپ کی زبان لگی. اس کے بعد اگر آپ نے مزید دیکھنا ہو, شیشہ سامنے رکھ لو, شیشے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ لو آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے حروف, یہ مخرج نمبر 8 حروف لساویہ. حروف لساویہ پڑھو نا, سب مل کر بولو. حروف لساویہ, حروف لساویہ بھی 3 ہیں. ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں ضا زال سا. زبان کا سرا اوپر 2 دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے. اوپر 2 دانت ہے نا, اس کی نوک کے ساتھ لگنی ہے. حمزہ زبر سا اس, زبان کا سرا, ایک ہوتی ہے نوک, ایک ہوتا ہے سرا. یہ ہوتی ہے نوک, یہ نوک, یہ سرا. ٹھیک ہے نا, یہ اوپر سے تھوڑا سا اوپر آ جائے نا, یہ ہوتا ہے سرا. حمزہ زبر سا اس, نوک کے اوپر والا جو حصہ ہے نا وہ لگ رہا ہے اوپر کے 2 دانتوں کی نوک کے ساتھ. حمزہ زبر, یہ حمزہ زبر ضا از, حمزہ زبر زال از, حمزہ زبر سا اس اس. ٹھیک ہے, زبان لگی دانتوں کے ساتھ. یہ آج ہمارے یہ 5 سبق ہیں. اس سبق کا نام کل ہم نے 26 پڑھ لیے تھے. اس سبق یہ 27 ہے, یہ 28 ہے, یہ 29 ہے, یہ 30 ہے, یہ 31 ہے. ہم نے مکمل کرنے 60 اسباق ہیں تجوید کورس کے. تو یہ ہم نے 31 سبق پڑھ لیے آج تک. یہ نوٹ کر لیا ہے سب نے؟ چلیں ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں آداب. میں ریز کر دوں, جس کا بھی کچھ باقی رہتا ہے وہ ساتھ والے سے لکھ لیں. اگلا ہمارا سبق ہے آداب زندگی, راستے کے آداب. آج ہم نے جو پڑھنا ہے یہ رستوں کے آداب, راستے کے آداب. خاموشی, مانور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ بلا وجہ آپ رستوں میں نہ بیٹھا کرو, بلا وجہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو. کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہم اپنے کام کاج کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہم آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ہم پھر کیا کریں, نہ بیٹھیں تو کاروبار بند ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رستوں میں بیٹھنا ہے تو رستوں کے حقوق ادا کرو.
فرمایا کہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مسافر آپ سے راستہ پوچھے تو آپ نے صحیح راستہ بتانا ہے. اگر رستوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی عورت جا رہی ہے تو آپ نے نظروں کو جھکا لینا ہے. اور اسی طرح آپ نے جب رستوں میں بیٹھے ہو تو آپ نے اونچی آواز سے نہیں بولنا. نمبر 4 پر فرمایا کہ آپ نے جب رستوں میں بیٹھے ہو تو کہہ کے نہیں لگانے. یہ 4 باتیں ہیں. رستوں میں بیٹھے ہو تو آپ نے کوئی رستہ، کوئی مسافر پوچھے، صحیح رستہ بتانا ہے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ نے اونچی آوازوں سے باتیں نہیں کرنی. تیسرا یہ کوئی کہہ کے لگا کر اونچی آوازوں کے ساتھ آپ نے نہیں ہنسنا. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رستہ صاف کرتا ہے، رستہ صاف کرنا بھی صدقہ ہے. اگر رستے کے اندر کوئی اینٹ وغیرہ، کوئی کانٹے وغیرہ مسافروں کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا دینا چاہیے تاکہ آنے والے کے لیے، مسافر کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے. کانٹے پڑے ہیں، اگر آپ اٹھا دیتے ہو رستہ صاف ہو جاتا ہے. اگر کانٹے پڑے ہی رہ جاتے ہیں، کوئی آنے والا رات کے اندھیرے میں آتا ہے، اس کے پاؤں کو لگ سکتے ہیں، کپڑے کو لگ سکتے ہیں، پھٹ سکتے ہیں. اگر رستے میں کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہے تو اس اینٹ کو بھی سائڈ پر کر دینا چاہیے. اگر آپ نہیں کرو گے، کوئی اپنا منہ اٹھا کر جا رہا ہے، نیچے پاؤں اس کے اینٹ کے ساتھ لگا تو گر سکتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ رستوں کو آپ نے صاف بھی کرنا ہے اور رستوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. رستوں پر کون بیٹھتے ہیں؟ لوگ مانگنے والے بھی بیٹھتے ہیں، یہ ریڑھی والے بھی بیٹھتے ہیں، ریڑھی میں سامان بیچنے والے یہ بھی بیٹھتے ہیں. اب ان کو یہ فرمایا اور فرمایا کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. ایسے کوئی کام نہیں، چلے جی باہر چوک کے اندر کھڑے ہو گئے. یہ بری بات ہوتی ہے. گندے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. کام ہے، کام کی غرض سے جاؤ. کام نہیں تو کام، بغیر کام کے آپ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دو، اپنی پڑھائی کو ٹائم دو، اپنے ٹیوشن کو ٹائم دو، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر کے اندر رہو. فرمایا کہ جو بندہ گھر میں رہتے ہیں وہ انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اگر انسان باہر نکلے گا، شیطان اس پر طرح طرح کے وار کرے گا. شیطان اس کی نظر کو بھی بے حیا کرے گا. اگر انسان نے کہہ کر لگا کر ہنس دیا تو حدیث رسول کی مخالفت ہو جائے گی. اب انسان فرمایا کہ کیوں نہ اونچی آواز سے بولے، کہہ کے کیوں نہ لگائے. اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں گلی کے، محلے کے، چوک کے اندر، ساتھ گزرنے والا ایک بندہ گزرتا ہے، وہ ادھر 4 بندے کہہ کر لگا کر ہنستے ہیں. وہ سمجھتا ہے بندہ گزرنے والا اس نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس وجہ سے ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں ہنسنا. آپ نے اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا، کہ جب آپ اونچی آواز سے بولو گے تو وہ ایک ادب کے لحاظ کے خلاف ہے. اگر آپ نے کسی کو بلانا بھی ہے تو آپ اچھے انداز سے اس کو بلاؤ. آپ نے اونچی آواز کے ساتھ نہیں بلانا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے نہیں بننا، انسان بننا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور گدھے کو جانور پیدا کیا ہے. گدھے کا وصف اور گدھے کی جو یہ خرابی ہے اونچی آواز سے بولنے والی، یہ اپنے اندر نہیں لے کر آنی. ہمیشہ جب بولنا ہے تو نرمی کی آواز میں بولنا چاہیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے پر کوئی آئے، اگر گھر میں کوئی مرد نہیں، عورت اس کا جواب دیتی ہے تو سختی سے جواب دے تاکہ اس سننے والے کے دل کے اندر شیطانی کوئی وہم، کوئی خرابی نہ آئے. سختی سے جواب دے. اور فرمایا اسی طرح جب آپ نے کہنا ہے صرف مطلب کی بات کرو کہ میرا خاوند، میرا بھائی گھر کے اندر نہیں ہے، وہ بندہ چلا جائے. ٹھیک ہے. یہ ہے رستوں کے آداب. آگے ہے قرآنی نصیحت. کل ہم نے جو قرآن نصیحت پڑھی تھی کون سی تھی؟ اخوت و بھائی چارہ.
مومن آپس میں کون کیا کیا ہے؟ آج ہم نے پڑھنی ہے ماں باپ سے حسن سلوک. ماں باپ سے حسن سلوک. وبالوالدین آسیہ کو بلانے کے لیے جاؤ. آسیہ جاؤ, کوئی آیا آپ کو ملنے کے لیے. ترجمہ اور کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ لکھ لو. چلا چل رہے ہرون ادھر میرے والے چل رہے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم قرآن نصیحت کے بارے میں پڑھتے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے یہ ماں باپ سے حسن سلوک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 یعنی کہ 23 نمبر کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے ساتھ پڑھو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آواز نہیں آ رہی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بارے میں آپ کو پہلے کلاس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ کس طرح ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اسی بات کی ترغیب دے رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک زندہ ہیں تب بھی کرو, وفات پا گئے ہیں تب بھی کرو. اب زندہ ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ ان کا ادب احترام, ان کی بات مان کر ان کو تنگ نہ کر کے, ان کی باتوں پر عمل کر کے, یہ ان کے ساتھ حسن سلوک, ان کا خیال کر کے, یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اگر وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے حسن سلوک کیا ہے؟ آپ نیک رہو, 5 وقت کے نمازی بنو. آپ جو عمل کرو گے آپ کے والدین کو بھی اتنا ہی اجر ثواب ملتا رہے گا. آپ ان کی قبر پر جا کر دعا کرو. آپ ان کے اپنے والدین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو. اگر آپ تلاوت کرو گے, آپ اصال ثواب نہ بھی کرو گے, ان کا نام نہ بھی لو گے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اس کا اجر ثواب ضرور دیتے ہیں. یہ نہیں کہ میں اب ایک قرآن میں نے پڑھا اور ایک قرآن میں نے اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کیا, یہ بات نہیں ہوتی. اب میں نے جو بھی پڑھا, ایک حرف بھی پڑھا, اگر میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے والدین اپنے گاؤں میں ہیں, اپنے کام کاج کر رہے ہیں, میں ایک حرف بھی پڑھوں گا 10 نیکیاں مجھے بھی ملے گی, میرے والدین کو بھی ملے گی. میں نہ بھی بھیجوں پھر بھی نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ کاروبار پہ گیا ہوا اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونا تھا. فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کو قرآن پاک کا علم دینا. فرمایا کہ وہ بندہ چلا گیا, بچہ پیچھے سے پیدا ہوا, وہ بندہ کاروبار کے اندر ہی وہ شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا.
قبر کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، لیکن اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے، وہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بڑا ہوا، 2-3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا۔ اس نے والدہ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اپنی خاوند کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں لے آئی، کہ کر صاحب اس کا باپ کوئی نہیں۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، لیکن یہ بچہ ابھی بالکل چھوٹا ہے، اس کو دین پر لگانے کے لیے پہلے نورانی قاعدہ پڑھائیں، اس کو آپ نے حافظ قرآن بنانا ہے۔ تو قاری صاحب نے اس کو نورانی قاعدہ دیا، اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ تھما دیا کہ بچہ یہ پڑھو۔ اس نے نورانی قاعدے کو کھولا، نورانی قاعدے کو کھولنے سے جب کھولتا ہے تو پہلے لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کہ قاری صاحب نے پڑھا بسم اللہ، بچے نے پڑھا بسم اللہ، ادھر والد کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہلکا ہو گیا۔ الرحمن الرحیم، عذاب مزید ہلکا ہو گیا۔ الف مزید ہلکا ہو گیا، با تا سا حروف تہجی پڑھی، عذاب ہلکا ہوتا گیا۔ نورانی قاعدہ پڑھا، عذاب ہلکا ہوتا گیا۔ قرآن پاک میں آ گیا، قرآن پاک کا تلاوت کرنا شروع ہو گیا، عذاب کم ہوتا گیا۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے، وہ جو والد تھا اس کا سارا عذاب ٹل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنتی لباس آ گیا، اس کے بعد پھر جنتی مہمان فرشتے آ گئے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے سنا ہے مرنے کے بعد حساب کتاب کے معاملے کے بعد انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کو بھی جزا نہیں مل سکتی، دار العمل دنیا کے اندر ہے اور دار الجزا آخرت کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے۔ میں نے قبر میں لیٹ کر کوئی عمل نہیں کیا، جب میں قبر کے اندر تھا مجھے عذاب ہو رہا تھا، جب میں قبر کے اندر تھا مجھ پر سام بچھو بھی مسلط تھے، جب میں قبر کے اندر آیا تھا میرے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ اور کھڑکی کھول دی گئی تھی، میں جہنمی تھا۔ اب اتنا عرصہ 2-3-4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یا اللہ یہ سارا معاملہ چینج ہو گیا، ایستا ایستا عذاب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بعد جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دی گئی، مجھے جو لباس پہنایا وہ بھی جنتی لباس ہے، اور مجھے ساتھ شفاف اور میرے لیے پھل بھی آئے۔ اتنے انعامات کیوں آئے؟ میں نے کوئی عمل نہیں کیا قبر کے اندر رہ کر۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی اگر میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، آج وہ تیرا بیٹا قرآن پاک کا حافظ بن چکا ہے، اس وجہ سے میں نے تیرا سارا عذاب ٹال دیا ہے۔ اب اگر بچے نیک ہیں، بچے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، براہ راست والدین کو ثواب پہنچتا ہے، بچے صدقہ و خیرات کرتے ہیں والدین کو ثواب پہنچتا ہے، بچے حج عمرہ زکات ادا کرتے ہیں والدین کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچوں کے لیے الگ ثواب، والدین کو اگر وہ بھیجیں گے تو الگ ثواب، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان بچوں کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے اور ان کے والدین کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب کے اندر کمی نہیں کرتے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 5 نیکیاں بچے کو دے اور 5 نیکیاں والدین کو دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ 10 ہی نیکیاں بچے کو دیتے ہیں اور 10 ہی نیکیاں والدین کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر فوت ہو گئے ہیں تب بھی، خود نیک بن کر ان کے لیے آپ نے ذخیرہ آخرت بنانا ہے، ان کے لیے نجات کا سبب بننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ گناہ کرو اور والدین کو اس کا گناہ ملتا رہے، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی برا کام کرو اس کی سزا آپ کے والدین کو بھی پہنچے۔ قرآنی نصیحت ہوگی۔ آگے ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی کے اندر یہ آپ نے لکھ بھی لیا ہے، یہ بھی لکھ لیا ہے۔ سٹاپ۔ سیرت النبی کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، نبوت سے پہلے 40 سال کی، پھر اس کے بعد مکی دور کی سیرت پڑھی 13 سال کا عرصہ، پھر اس کے بعد مدنی دور کی سیرت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدہ 4 صحابہ کرام کی سیرت پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔
رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے لیے ہوتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہما دو صحابیوں کے لیے ہوتا ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہم تین یا تین سے زیادہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم جو پڑھتے ہیں یہ سیرت اہل بیت پڑھتے ہیں، سیرت اہل بیت، سیرت اہل بیت۔ سیرت اہل بیت سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی سیرت۔ گھر والوں میں سب سے پہلا درجہ کن کو ہے؟ بیویوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام ام المؤمنین۔ ام المؤمنین سے مراد ہے کہ مومنوں کی ماں۔ ام کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو، مؤمنین مومنوں کی ماں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں لگتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ، بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری بیوی کا نام ام مومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری بیوی کا نام، اس سے مراد یہ ہے کہ ام المومنین، اس سے مراد ہے سیدہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو بریکٹ ڈال دیتے ہیں مراد یہی لفظ دوبارہ ہے۔ آگے نام میں لکھتا جاتا ہوں، عائشہ بن اور بنتے، بنت اور بن اور بنت، اس میں فرق یہ ہوتا ہے اگر مرد یعنی کہ بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کے لیے والد کا نام بن کے ساتھ آئے گا، اگر لڑکی ہے تو بنت آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب لڑکی کے ساتھ بنت، لڑکے کے ساتھ بن۔ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، اور نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ عائشہ بنت ابو بکر، ٹھیک ہے۔ بنت اور بن میں فرق پتہ چل گیا۔ بن لڑکے کے لیے، مرد کے لیے، اور بنت جس کے آخر میں تا آتی ہے لمبی، وہ لڑکی کے لیے، عورت کے لیے۔ عائشہ بنت ابی بکر، یہ بھی ایسے سب۔ نمبر 4 پر حفصہ بنت عمر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ۔ نمبر 5 پر زینب بنت خزیمہ۔ احمد لکھ رہے ہو؟ کتنا لکھا ہے؟ یہ لکھ لیں 5واں تو لکھو نا، پھر لکھو سب، لکھو جویریہ
بنت حارث صفیہ بنت حی زینب جحش کیا صفیہ بنت حی حیا آٹھواں سیدہ زینب بنت جحش جیم ہا شین جحش نا. یہ زینب بنت خزیمہ ہے, یہ زینب بنت جحش ہے, دو تھی زینب. اگر بنت آپ کو نہ لکھوایا جائے تو آپ کو ایسے معلوم ہونا ہے کہ زینب کا نام دو بار آ گیا ہے. خزیمہ کی بیٹی کا نام ایک زینب ہے, ایک جحش کی بیٹی کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ تھی. اسی طرح نویں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان 10. ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ. جس طرح ہم ابو کہتے ہیں نا, ابو بکر عربی زبان میں ابی بکر کہتے ہیں. ابو سفیان عربی زبان میں ابی سفیان. ابو امیہ عربی زبان میں ابی امیہ. میمونہ بنت حارث. یارہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ کی زندگی میں دو بیویاں وفات آ گئی. ہاں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بیویاں وفات پا گئی. 9 باقی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ٹوٹل کتنی بیویاں ہوئی؟ 11. 9 زندہ تھی تو کتنی وفات پائی؟ 2. ان کا 2 کا نام سیدنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ
زینب بنت خزیمہ، یہ جو بیوی تھی نا، یہ والی، جس پر میں نے سٹار لگا دیا نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وفات پا گئی تھی. آیا ہم نے بس اتنا پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. ام المؤمنین سے میں نے بتایا کہ مومنوں کی ماں، کہتے ہیں ماں کو، مؤمنین مومنوں کی ماں. سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سیدنا، سیدہ، یہ لڑکے کے لیے سیدنا، جس طرح سیدنا حضرت حسین، سیدنا علی، سیدنا ابو بکر، اس طرح عورت کے لیے، لڑکی کے لیے سیدہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ الکبریٰ بھی کہتے تھے ان کو، خدیجہ بنت یعنی کہ والد کے نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسری بیوی کا نام سودا بنت زمعہ، یہ سب سے زیادہ عمر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات بیویاں تھیں نا، سب سے، کیونکہ 2 تو وفات پا گئی تھی، ان 2 باقی 9 میں سے سب سے زیادہ عمر کی جو بیوی تھی یہ سیدنا سودا تھی. سیدنا عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے کم عمر کی بیوی سیدنا عائشہ صدیقہ تھی. 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی. عرب کے اندر آج بھی 9-10 سال کی عمر میں لڑکی جوان ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے سب سے کم عمر کی بیوی کا نام سیدنا عائشہ صدیقہ ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی. سیدنا خدیجہ کی عمر نبی پاک سے 15 سال زیادہ ہے، تو سیدنا عائشہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال کم ہے؟ نبی پاک کی عمر 40 سال تو نبوت ملی ہوئی، پھر 13 سال وہ زمانہ مکی دور ہے، 40 اور 13 53 سال ہو گئے. 53 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ کے اندر جب ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلی شادی سیدنا عائشہ صدیقہ کے ساتھ رخصتی کے طور پر کی. تو یعنی کہ 53 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور سیدنا عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی. اب یہاں پر بھی کچھ کافر بکواس کرنے والے کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا بچہ اور ایک ایسی بچی چاہیے تھی، ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر سکے. بچوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، ہر چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں بچے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. فرمایا کہ اب آپ کے حرم کے اندر، آپ کے حرم کے اندر کی بات کو بچے تو نہیں بیان کر سکتے، حرم کے اندر کوئی عام تو نہیں آ سکتا. ایک ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی کہ آپ نے ان سے شادی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی محدثہ ہے، سب سے زیادہ روایت کرنے والی عورتوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اور فقیہہ بھی ہے، سمجھنے والی بھی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے سال بھی زندہ رہی تو مدرس بن کے زندہ رہی، اور سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتی تھی، ہر بات کو دیکھتی تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی، جہاں پہ سمجھ نہیں آئی فوراً پوچھ لیتی تھی. یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خوبی ہے. تو انہوں نے سب سے احادیث کی، اگر میرے سامنے یہ بخاری پڑھی ہے، اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ کی کتنی روایات ہیں. میں آپ کو بیان کرتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، تو راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کے اندر کس طرح کفیت ہوا کرتی تھی، غسل کس طرح کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی تعلقات کس طرح کے ہوتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دین کو پہنچانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ دین ہے اور آخری نبی کا دین ہے۔ اگر میں شرم محسوس کر جاتی، اگر میں کچھ نہ بتاتی، یہ امت پر میرا قرض ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے سارے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ نمونہ حیات ہے امت کے لیے۔ اگر میں نہ بتاتی تو اس بات پہ میرا یہ قرض ہوتا کہ میں نے باتوں کو چھپا لیا۔ علم ہے تو علم کو بیان کرو، علم نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو، اہل علم کی طرف رجوع کروا دو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے کے لیے صحابہ کرام آیا کرتے تھے۔ وہ صحابی کا واقعہ، ایک صحابی کہتا ہے کہ میں ساری رات قیام کروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اس کی راوی بھی سیدنا عائشہ صدیقہ ہے۔ یعنی کہ کتنی احادیث ہیں، وہ سب سے زیادہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اور سیدنا حفصہ بنت حضرت عمر کی یہ بیٹی ہیں۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ وفات پا گئی۔ جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حی، اور اسی طرح سیدہ زینب بنت جحش، ام حبیبہ، رملہ بنت ابو سفیان کی یہ بیٹی ہیں۔ پہلے یہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن ہوا کرتا تھا، یہ سردار تھا۔ سیدہ سلمہ بنت ہند بنت ابی امیہ، سیدنا میمونہ بنت حارث، یہ 11 بیویاں۔ اب اسلام نے کہا کہ مسلمانوں آپ پر 4 بیویاں ہیں، 4 بیویاں کر سکتے ہو، پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، پھر چوتھی بیوی، اور پہلی کی رضامندی کے ساتھ دوسری کی بیوی، دوسری اور تیسری اسی طرح۔ اور فرمایا کہ جب آپ نے ایک بیوی کرنی ہے اس کے بعد دوسری بیوی کرنی ہے، تو اگر آپ کے پاس اتنا اخراجات ہیں کہ دونوں کو آپ ہینڈل کر سکتے، دونوں کو سنبھال سکتے، پھر دوسری کرو۔ اگر نہیں کر سکتے پھر پہلی پر کفایت کرو۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر انصاف کر سکتے ہو تو تب کرو دوسری بیوی۔ اگر دونوں کے اندر انصاف نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی بار دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرا زیادہ دل حضرت عائشہ کی طرف مائل ہے، میں تجھ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں، مجھے اس بات میں پوچھ گچھ نہ کرنا۔ فرمایا کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو پھر دوسری بیوی کرو، اگر انصاف کر سکتے پھر تیسری بیوی کر لو، چوتھی بیوی کر لو۔ یہ ہے مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے یہ نہیں کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا خاوند بھی کر لے، تیسرا خاوند، یہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ میدان جہاد کے اندر کون جاتے ہیں؟ عورتیں تو نہیں جاتی، مرد جاتے ہیں، مرد شہید ہوتے ہیں۔ ایک آبادی کے اندر 100 مرد ہیں اور 100 ہی ان کی بیویاں عورت ہیں۔ میدان جہاد کے اندر گئی، میدان جہاد کے اندر وہ مرد پہنچے، جہاد کیا، کافروں نے مسلمانوں کو مارا، 50 لوگ شہید کر دی، مثال کے طور پر دے رہا ہوں، 50 لوگ شہید کر دیے۔ اب اس آبادی کے اندر کتنے لوگ باقی بچے؟ 50 بچے، تو عورتیں کتنی ہوئی؟ 100 ہوئی۔ اب ان 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ اب ان 50 عورتوں کے بچوں کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا کہ آپ اس وجہ سے دوسری بیوی بھی کر سکتے ہو۔ اگر زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، ہم نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ صرف ایک بیوی کرنی ہے، دوسری نہیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، خاوند فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہے، اس کو اب رشتہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، کوئی معذور ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں لیتا، کوئی کسی کا گھر غریب ہے اس کے گھر میں رشتہ نہیں لیتا۔ فرمایا کہ آپ وسعت اختیار کرو، ایک مرد 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی، کیونکہ ایک زمانے کا عدل انصاف، ایک مرد 4 عورتوں کی کفالت کر سکتا ہے، اس کے بچوں کی کفالت کر سکتا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ دونوں کے اندر انصاف کرنے والا ہو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا پھر دوسری بیوی بھی نہیں کرنی۔ اور بیویوں کو حکم ہے، وہ مرد کا یہ حق ہے، اس کو یہ گنجائش دینی چاہیے۔ عرب کے اندر بیویاں خود اپنے خاوند کے لیے یہ دوسری بیوی کو تلاش کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر کوئی عورت بغیر شادی شدہ کے نہ رہے۔ اگر
ایک بندے کے پاس مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے پاس سارے اخراجات پورے کرنے کے پیسے بھی ہیں، لیکن وہ دوسری بیوی نہیں کرتا، اس کے معاشرے کے اندر عورتیں موجود ہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس مالدار اور اس طاقت والے بندے سے سوال کریں گے، تیرے پاس سارے اختیارات تھے لیکن پھر بھی تیرے علاقے کے اندر، تیرے معاشرے کے اندر عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ تھی، عورتیں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، تو آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیوں کی؟ کیونکہ اسلام کا حکم ہے صرف 4، 11 کیوں کی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو 40 بندوں کی طاقت دیتا ہے۔ ایک صحابی کے پاس کتنے بندوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی کے پاس 40 صحابہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کے پاس 40 صحابہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اب 40 ضرب 40 کتنا بنتا ہے؟ نہیں 80، وہ تو جمع ہو، 40 ضرب 40 4000۔ اتنی طاقت ایک نبی کے پاس ہوتی ہے۔ تو ہم ایک ہے، ہمارے پاس ایک بندے کی طاقت ہے، ایک صحابی کے پاس 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر ایک نبی کے پاس 40 صحابہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک عیسائی نے، عیسائی خاتون نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیوں کی؟ فرمایا کہ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مجلس کے اندر آ جائیں، یہ پورا پنڈال خواتین کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میں سے کون کون ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ سب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو ساری کائنات کی امت ہے، امت کے رہنما ہیں، انہوں نے صرف 11 شادیاں کی ہیں۔ ادھر آپ سارے ہاتھ اٹھا رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 کو ازواج کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دینا، نبی پاک نے وہی بولنا تو وہی کرنا۔ ہمارے لیے حکم ہے صرف 4 شادیاں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 2 بیویاں وفات پا گئی، سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور اسی طرح سیدنا زینب بنت خزیمہ۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا سب نے؟ باتوں کی سمجھ آ گئی؟ چلیں اب مجلس کفارہ کی دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے۔ آج جمعے کا دن ہے، درود پاک 100 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اسی طرح سورہ کاف کی تلاوت کرنی ہے۔ گھر والوں کو بھی درود پاک کا کہنا ہے، درود پاک آج ضرور پڑھیں، اور اسی طرح غسل کر کے مسجد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ نے تشریف لانا ہے۔ دعا پڑھتے ہیں۔